مبارک مقام ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے غزوہ خندق کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ گزر رہی تھی، اور یہاں پہ یہ چٹانوں میں یہی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ علماء سے تحقیق کی ہے، قریب ترین محل وقوع یہی بنتا ہے۔ بالکل پن پوائنٹ بتانا تو وہ اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن یہاں جو مستند علماء کرام ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہی وہ علاقہ ہے جہاں غزوہ خندق کے دوران خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آ گئی جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب ایک کدال ماری تو کئی روایت میں ہے کہ تین جو آپ نے ضربیں ماری تینوں دفعہ روشنی نکلی، لیکن تین بشارتیں وہ ہر جگہ ملتی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ روم فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، قیصر و کسریٰ فتح ہو گیا، بشارتیں عطا فرمائی۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ منافقین نے اس وقت کہا کہ مدینہ کی اپنی جگہ کی حفاظت کر نہیں سکتے، سارا عرب ان کے اوپر حملہ آور ہو چکا، اور خواب دیکھ رہے ہیں دنیا کی فتح کے۔ روم اور قیصر اس زمانے کی سپر پاورز تھیں کہ سارا کچھ فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنا گھر بچا نہیں پا رہے، وہ مذاق اڑایا۔ اور صحابہ کرام جن کا ایمان پختہ تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی تصدیق کی اور یقین کیا کہ جو آقا نے فرمایا وہ صحیح ہے۔ اللہ کرے میرا اور ہم سب کا آپ کا ایمان ایسا بن جائے، ہمیں اس بات کا یقین پیدا ہو جائے، ہماری آنکھ سے دیکھا غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا 5 وقت کا نمازی جنت میں جائے گا، اس کا ہمیں یقین آ جائے۔ جو فجر کی نماز کے لیے اندھیرے میں گھر سے نکلے گا، قیامت کے دن روشنی اور نور ہوگا۔ ان اعمال کا، ان باتوں کا یقین پیدا ہو جائے، ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی بات کی، توثیق کی، تائید کی اور یقین کیا کہ ہو کے رہے گا، اور پھر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ قیصر و کسریٰ، یمن سب کچھ فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی بات کو حرف بحرف کو پورا فرما دیا۔ اس کے اندر ایک اور ضمنی واقعہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟